عید میلاد النبی یہ مومنین کے لیے خوشیوں کی گھڑی ہوتی ہے، اور ہمیں کب سے کب تک منانی ہے؟ تو ایک لفظ ہے حشر کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یعنی لوگ مر جائیں گے، مرنے کے بعد قبروں سے اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، تو اٹھائے جانا کب ہے، کب ہوگا؟ ابھی تو بہت سے زندہ ہے، کچھ مر گئے۔ حشر اٹھانا، اور مولا کہتے ہیں آقا کو۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ کب سے کب تک ہمیں عید منانی ہے؟ تو کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک جب ہم مرنے کے بعد قبروں سے اٹھائے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں جیسے یہ عید میلاد النبی آتا ہے تو میرا مزاج نہ تھا، آپ بیان کرنے والے بہت تھے، لیکن کچھ باتوں کے لیے لوگ زیادہ اکٹھے ہوئے، میں نے سوچا کہ کوئی بات مناسب میں بھی پہنچا دوں۔ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ موبائل کھولتے ہیں اور سننا شروع کر دیتے ہیں۔ آج میں بڑی پوائنٹ کی بات بتانے کے لیے کھڑا ہوں۔ تو جیسے عید میلاد النبی کا چاند دکھتا ہے، ربیع الاول کا چاند دکھتا ہے، تو فوراً دوسرے لوگ جن کو محبت رسول نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، تو اب ان سے جو ہے خود ہی آپس میں سوال کر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بتائیے جی عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، اور بتائیے جی کہ یہ جشن منانا کیسا، اور پیدائش رسول منانا کیسا، اس طریقے کے سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اب یوٹیوب پہ سنتا آدمی اور سننے کے بعد وہ مزبزب ہو جاتا ہے، یار آدھے بولا تو ادھر بولنا ہے اور آدھے ادھر، حق سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں انڈیا اور اس کے خرد و جوار کے ممالک میں اور اب تک کوئی بھی اعلیٰ حضرت جیسا عالم نہیں ہوا۔ ان کی اردو پڑھنے والے بھی بہت کم ملیں گے اس دور میں، جی عربی تو بہت، ان کی اردو پڑھنے والے ورفعنا لک ذکرک، اس کے تحت اگر کوئی پڑھ کے دیکھے کہ اردو کیا لکھا، ایک بھی تعریف ہے، اور ہزاروں الفاظ اکٹھے کر کے رکھے اردو کے، پڑھ کے دیکھیں مزہ آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بات کیا کہا میں ابھی پہلے کہ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مولا سے آقا علیہ السلام، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ایک لفظ ہوتا ہے عدو، عربی کا لفظ دشمن کے معنی ہوتا ہے، عدو دشمن کے معنی میں۔ تو جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں رکھتے تو اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے عدو کا لفظ ذکر کیا اور فرمایا خاک کا مطلب مٹی۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ خاک ہو جائے عدو چل کر بنا ان کو رضا، خاک ہو جائے مٹی بن جائیں، یہ جو نبی کے دشمن ہیں، خاک ہو جائے عدو چل کر لگے ہم کو رضا، دم میں تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حسن عید میلاد النبی، حسن عید میلاد النبی، حسن دستار بندی، حسن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، علماء کرام کو بھی فائدہ دے کے ہو سکتا ہے کہ بہت سو کے مطالعے میں نہ آئی۔ رمضان بوٹی نے اپنی کتاب سیرت النبی فقہ السیرہ میں لکھا ہے، اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں لکھی گئی ہیں۔ ایک ہیکل حسین نام کے آدمی ہے، اس نے کہا میں نے قرآن اور حدیث کو نہیں لیا اپنی سیرت لکھنے میں، آپ علیہ السلام کی سیرت لکھ رہا، تو یار قرآن اور حدیث سے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہا میں نے اپنی عقل سے سیرت لکھی، بتائیے وہ کون سی سیرت لکھے گا؟ مطلب اوٹ پٹاک لکھے گا، ادھر ادھر کی باتیں لکھے گا۔ اس طریقے کی ہزاروں کتابیں آج سے 500 سال پہلے بھی پائی جائیں گی۔ آج لوگ کھول کے دکھا سکتے ہیں کہ 500 سال پہلی کتاب ہے، دیکھو سیرت کی کتاب عربی میں کتاب ہے فلاں میں یہ دکھا سکتے ہیں کتاب، لیکن ایسا نہیں ماننا ہمیں محبت رسول کی، عشق رسول اپنے دلوں میں بسائے گا۔ لاکھ دنیا کے کچھ بھی کہنے میں کسی کی ایمان نہیں ہے، سمجھے؟ سنو آپ فرماتے ہیں مطالعہ کرنے کے
ایک انسان سیرت کی کتاب لکھ رہا ہے نبی کو انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھتے تھے یہ ایک انسان ہے یہ تو کہہ دے گا کہ وہ خلق کے بڑے عظیم ہیں یہ تو کہہ دے گا کہ وہ مدینے کے بہادر ہیں یہ تو کہہ دے گا کہ وہ شان و شوکت والے ہیں لیکن اس سے نبی کی تعریف نہیں ہو پا رہی وہ کتنی عظمت کے ڈر کے بجائے اس سے نہیں ہو رہی جی بلکہ فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے انسان ہونے کی حیثیت سے مطالعہ کرنا اور ایک ہے نبی کی نبوت کی حیثیت سے مطالعہ اگر ہم انسان ہونے کی حیثیت سے نبی کو دیکھیں گے تو ہماری عقلیں قبول نہیں کر سکتے کہ پچھم سے چاند واپس آ جائے اگر ہم نبی کو انسان کی حیثیت سے دیکھیں گے تو ہماری عقل قبول نہیں کرے گی کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے ہوں گے اگر ہم نبی کو نبی کی حیثیت سے نہ دیکھیں بلکہ انسان کی حیثیت سے دیکھیں تو ہماری عقل قبول نہیں کرے گی کہ جنگ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام سے جو پتھر کئی نہیں سے ٹوٹ رہا اور نبی کے اشارے میں ٹوٹے ہو نہیں کریں گے یہ سب کس چیز سے ہوا کہ اگر ہم نبی کو نبی ہونے کی حیثیت سے مطالعہ کریں گے سیرت پڑھیں گے تو ہمارے سمجھ میں آ جائے گا ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کو دیا انبیاء کرام کو دیا تو اگر ہم نبی کو نبی ہونے کی حیثیت سے پڑھیں گے تو ہماری عقل تسلیم کرتی چلی جائے گی ہاں یہ ہمارے نبی نے کیا اور اگر انسان کو انسان ہونے کی اگر نبی کو انسان ہونے کی ایسی سے مطالعہ کریں گے تو آدمی ہر چیز سے انکار کر بیٹھے گا وہ کہہ دے گا ہم جیسے ہی لوگ تھے اور انہوں نے کہہ بھی دیا ان لوگوں نے کہہ بھی تو دیا کہ ہم کیسے بشر تھے دین نے کہا کہ ہم نے انسان ہونے کی ایسی سے مطالعہ کیا اور ہم اہل سنت والجماعت نبی کو نبی ہونے کی ایسی سے مطالعہ کرتے ہیں جی اور بولتے ہیں بڑے لکھے اعلیٰ حضرت کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے پیارا وہ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا سبحان اللہ کیا نبی کی حیثیت نبی کی حیثیت ہمارا نبی تو سید الانبیاء سید المرسلین ایک ولی کی اتنی حیثیت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آصف بن برخیہ نام کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس نامی کو ایک جو ہے دعوت دی ایمان اسلام کی تو اس نے کہا میں تحقیق کرنے کے لیے آنے لگی وہ تحقیق کرنے کے لیے آنے لگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا تخت ہے بہت مشہور وہ لے کر کے آنا وہ اللہ کے کھلا سکتا تو جنات آپ کی حکومت تھی ایک جن نے کہا میں لا سکتا ہوں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے دوپہر میں برخاست ہوتی یعنی صبح سے دوپہر تک لا سکتا ہوں آپ نے کہا کہ بہت زیادہ تھوڑا وقت بچا اور وہ لا سکتا تو ان کی بارگاہ میں جو وزیر آصف بن برخیہ یہ اللہ کے ولی تھے نبی بہت اعلیٰ ہوتا ہے نبی بہت اعلیٰ ولی کی حیثیت بتا رہا ہوں آصف بن برخیہ جو وزیر تھے اللہ کے ولی تھے جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر اللہ کے ولی تھے یہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں لا سکتا ہوں کہا کتنی دیر میں کہا اتنی دیر میں جتنی دیر میں پلک جھپکتا ہے سبحان اللہ کیا بات اللہ کے ولی کی طاقت اور یہ سنو کسی کا بنایا ہوا واقعہ نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے اس میں جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے حضرت قرآن کی آیت ہے اور قرآن سے زیادہ دلائل پختہ کوئی چیز نہیں ہے جی تو آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہوئے میں اس میں تخت لاتا تو زمین کو چیرتے ہوئے 7 تالوں میں بند اس کا پلک جھپکتے پھر اس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا ولی کی طاقت ہم تو مخلوق ہیں اور آصف بن برخیہ جیسے ولی اور پھر انبیاء اعلیٰ حضرت اس کو بیان کیا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسولوں سے اعلیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی جشن دستار بندی نعرہ تکبیر اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی یہ جو دوسرے ہیں نا یہ انبیاء کرام کو انسان کی حیثیت سے پڑھتے ہیں اس لیے 2-4 محبت دیتے ہیں ایک نے پڑھا کہ زندوں کو مردہ کیا اپنے پیر کے یعنی دوسرے والے نے جو ہمارے نبی سے محبت نہیں کرتے انہوں نے اپنے پیر کے تعلق سے لکھا کہ زندوں کو مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا اس مسیحائی کو جو کہ ذرا ہی نہیں مریا یعنی للکار اس کو پیر ابھی مخلوق اور کہاں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی بارگاہ میں گئے نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کی کوئی نہیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی نہیں. تو کیا کہہ رہا ہے ذرا اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ہی نہیں مانی, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں, تو کہہ رہا ان کو للکار رہا, یہ دیکھیں. لیکن حضرت ایسا انبیاء کرام کی بھی عزت, ان کی بھی عظمت, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے نبی کی تعریف کیسے کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں انبیاء کرام کی بارگاہ میں جا کر عرض کروں کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کی کیا حیثیت ہے, کیونکہ نبی تو سید الانبیاء ہے, سید المرسلین ہے. تو کس طریقے سے اپنا شعر پیش کرتے ہیں, انبیاء سے کہوں عرض کیوں مالک کو, جی یہ نہیں کہ اس جگہ دیکھیں ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, ایسا نہیں. کیا فرماتے ہیں کہ انبیاء سے کہوں عرض کیوں مالک کو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اس طریقے سے تو انہوں نے سب نے کیا جواب دیا, انبیاء کرام کی طرف سے یہی جواب کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے, سب کا خدا ایک ہے, تو سب جو سید الانبیاء اور سید الانبیاء یعنی نبیوں کا سردار ہوگی ہے, تو جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. تو پیارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت ہے. انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, چاند سورج کو واپس بلایا, آپ کی انگلیوں سے چشمے بہے, بہت سے پیاسے لوگوں نے پانی پیا, بھوکوں کو کھانا کھلا دیا. آپ نے آپ کے بہت سے معجزات, قرآن مکمل معجزہ ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بیان کرتا ہے. ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر یا جنگ احد میں دونوں طریقے کی روایت ہے. آقا علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھائی, ادھر دیکھا کہ ادھر 313 ہے, ادھر 1000 ہے, اتنی پبلک سے اتنی فوج سے کیسے لڑا جائے گا. لیکن آپ نے مٹی اٹھائی اور ان کو مٹی اٹھا کر کے ان کی طرف پھینک دی, کفار کی طرف ہمارے نبی نے پھینک دی. اب سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کی مٹی پھینکنا اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, قرآن کی آیت نازل فرما دی اور فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی وہ خام جو تم نے پھینکی ہے, تم نے پھینکی ہے, اللہ نے پھینکی. اللہ تعالیٰ نے نبی کی مٹی پھینکنے کو اپنی مٹی پھینکنا بتا دیا. وقت ہوتا تو بتاتا کہ یہ لوگ سیرت النبی کے جلسے منعقد تو کرتے ہیں, لیکن سیرت النبی میں کرتے کیا, کہتے ہیں نبی بکری چلاتے تھے, نبی کو مجبور کر دیا گیا کہ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے. یہ لوگوں کے سمجھ میں آنا مشکل کام ہے, سمجھے. اس کو آدمی سمجھ لیتا ہاں بھائی ہجرت کر کے چلے گئے, وہ انسان ہونے کی حیثیت سے مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں تھوڑی ساری بات بتا دوں. جب ہجرت کر کے جا رہے تھے صحابہ کرام مدینہ منورہ جا چکے, بہت سے کچھ رہ گئے. اب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا, اے ابوبکر ہم کو بھی ہجرت کا حکم ہے, ہمیں بھی ہجرت کر کے جانا ہے. ہجرت نبی مجبور ہو کر کے نہیں گئے, بلکہ ہجرت تو نبی کی نبوت پر علامت ہے کہ آپ ہجرت کر کے جائیں گے. نبی ان کی تو آخر زمان ہجرت کر کے جائیں گے, اور سنو مجبوری لوگ کہتے ہیں ہجرت کر کے چلیں گے. اب دیکھو ان کی بات کیسی رہی, کیسی نہ لگے. جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جانے لگے تو رات کا وقت, اس سے پہلے دار الندوہ میں ایک محفل منعقد ہوئی, اور اس محفل میں یہ کہا کہ سرداران اپنے قریش اور جو بہادر لوگ ہیں اپنی تلواریں لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لو, اور ایسی کوئی جگہ نہ چھوڑو کہ جس سے نکل کر کے چلے جائیں. یہ بات طے ہو گئی. مغرب سے پہلے سے ہی پہلے دار لگ گئے, گھر کو گھنا ہو کر کے گھیر لیا گیا, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایسے وقت میں مجبوری ہے. اب دیکھو اب نبی کیسے نکلے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دروازہ بنا کر کے چھت سے نہیں نکلے, زمین کھود کر کے نہیں نکلے, بلکہ نکلے کیسے کہ صبح رات کا وقت ہے, اب یہ اپنی تلواریں میدان سے باہر نکالے ہوئے, نبی کی گردن اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے, سر ہاتھ میں لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حفاظت میں نکلتے ہیں. طریقہ کیا ہے, یہ نہ کہہ دیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلا تھا, ہم سوتے لگے تھے, جاگ رہے ہیں. لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اکبر سے پوچھ کر رہے ہیں, ایسے نہیں بلکہ نیلی اٹھائی اور اٹھا کر کے ان کے سروں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے, سب کے سروں پر ڈالتے ہوئے, چوری چھپ کے لے گئے, سب کے سروں پر مٹی ڈال کے گئے کہ یہ مت کہہ دینا کہ ہم یہاں سے ڈر کر کے جا رہے ہیں یا ہم پکڑ کے جا رہے ہیں. سب کے سروں پر مٹی ڈالی. شیطان آیا, آنے کے بعد کہنے لگا کیوں کھڑے ہو,
مجبور ہو کر گھر سے نکلتے ہی نہیں. اتنے لوگ، اتنی پبلک، اتنے سردار قریش، اتنے بہادر لوگ تلواریں میدان سے نکلی ہوئی ہو، تیار کھڑے ہوئے ہو، پہلے سے محفل سنو، پلان بنا لیا ہو، اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سروں کو مٹی ڈالتا ہو جائے. یہ مجبور نہیں جا سکتا، بلکہ یہ تو کوئی بہادر ہی جا سکتا. یہ تو وہی جا سکتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج دیا. بے شک چھپ کر نہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فوراً اپنے نبی کو قرآن کی آیتیں پڑھیں گے نا تو جیسے ہی کسی نے کچھ کہا فوراً اللہ تعالیٰ تسلی فرما دیتا. زیادہ میں وقت میرا زیادہ ہو گیا، 1 منٹ بس. کہ حضرت کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر گئے. کفار قریش نے کہا یہ رسول ہے. کفاروں نے کہا یہ رسول ہے. اچھا یہ اپنے آپ میں نبی بتاتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دل دکھا، تھوڑا دل دکھا، اور دل دکھنے کے بعد جب غم زدہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی. اور ایسے نہیں بلکہ تاکید کے جاننے والے دیکھیں گے کہ قسم کھا کر کے اللہ نے تاکید اور انہا حرف مشبہ کی تاکید داخل کر کے تاکیدوں میں تاکید ہے. آپ کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا. اور فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قرآن کریم کی قسم تم رسول ہو، تم ہی رسول ہو. ہم کہہ رہے ہیں مانے نہ مانے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے رب کے سچے رسول ہیں کہ ہم ان کے متعلق کوئی یوٹیوب پہ یا کہیں سوشل میڈیا میں گستاخی سنیں تو ہرگز اس کو